علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ واقعہ عجیب و غریب قاتل کا ہے۔ مجھے جانا ہی پڑے گا ماما، ڈاکٹر شوکت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ایشور تمہاری رکشا کرے، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، بوڑھی سبیتا دیوی نے کہا۔ لیکن سر پر اچھی طرح مفرل لپیٹ لو کیونکہ باہر سردی بہت ہے۔ ماما آپ تو مجھے بچہ ہی سمجھ رہی ہو، اور کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ اچھا بڑے میاں، جیسے تمہارا جی چاہے ویسا کرو۔ سبیتا دیوی منہ پھلا کر بولی، یہ کیسا کام ہے، نہ دن میں چین ہے نہ رات میں چین ہے، آج آپریشن کل آپریشن۔ ڈاکٹر شوکت بولا کہ میں اپنی اچھی ماما کو کس طرح سمجھاؤں کہ ڈاکٹر خود آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے تو آج خاص طور پر تمہارے لیے میکرونی تیار کی تھی۔ کیا رات کا کھانا بھی تم شہر سے کھاؤ گے؟ سبیتا دیوی بولی۔ شوکت بولا، اس وقت 7 بج رہے ہیں، 9 بجے رات کو آپریشن ہوگا۔ کیس ذرا نازک ہے، ابھی جا کر تیاری کرنی ہوگی۔ اچھا خدا حافظ۔ ڈاکٹر شوکت اپنی چھوٹی سی خوبصورت کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سول اسپتال میں اسسٹنٹ سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ دماغ کا ماہر ہونے کی حیثیت سے اس کی شہرت دور دور تک تھی، حالانکہ ابھی تک اس کی عمر تقریباً 24-25 برس ہوگی۔ اس کی عادات اور سلیقہ مندی کی بنا پر سوسائٹی میں اس کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر شوکت آج کا آپریشن کل پر ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ سبیتا دیوی اکثر ڈاکٹر شوکت پر غصہ بھی کرتی تھی کہ وہ ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ وہ ہندو دھرم کے ماننے والی ایک بلند کردار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی دم توڑتی ہوئی سہیلی جعفری خانم سے وعدہ کیا تھا، اسے وہ آج تک نبھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو ان کی وصیت کے مطابق ڈاکٹر کی اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل کر دیا تھا۔ وہ آج سارے ملک میں اچھی خاصی شہرت رکھتا تھا۔ اگرچہ شوکت کی والدہ اس کی تعلیم کے لیے مقتول رقم چھوڑ کر مری تھی، لیکن کسی دوسرے کے بچے کو پالنا آسان کام نہیں، اور پھر بھی بچہ بھی ایسا کہ جس کا تعلق دوسرے مذہب سے ہو۔ اگر وہ چاہتی تو اسے اپنے مذہب پر چلا سکتی تھی، لیکن ان کی نیک نیتی نے ایسا کرنا گوارا نہ کیا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہوں نے اس کی دینی تعلیم کا بھی معقول انتظام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نوجوان ہونے پر بھی شوکت علی رہا۔ سبیتا دیوی کے برادری کے لوگوں نے ایک مسلمان کے ساتھ رہنے کی بنا پر ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ مگر اپنے مذہب کی پوری طرح پابند تھی اور شوکت کو اس کے مذہب کے احکامات کی تکمیل کے لیے مجبور کرتی رہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر شوکت اور ایک ملازمہ کے ساتھ نگر نامی قصبے میں رہ رہی تھی جو شہر سے 5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ یہ ان کی اپنی ذاتی کوٹھی تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے جو کسی قریبی عزیز کے نہ ہونے کی بنا پر پوری کی پوری انہی کے حصے میں آئی۔ ڈاکٹر شوکت کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ملازمت سے کہا، میرے کمرے میں بستر مت لگانا، میں آج شوکت ہی کے کمرے میں سوؤں گی۔ وہ آج رات بھر تھکتا رہے گا، میں نہیں چاہتی کہ وہ جب صبح آئے تو اپنے بستر کو برف کی طرح ٹھنڈا اور یخ پائے۔ جاؤ جا کر اس کا بستر بچھا دو۔ نوجوان خادمہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے انہیں اس قسم کی گفتگو کرتے سنا تھا جو پرمعنی بھی تھی۔ خادمہ پوچھنے لگی اور پھر سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سبیتا دیوی بولی۔ تو کیا آج رات ہم تنہا رہیں گے؟ خادمہ اپنی آواز دھیمی کر کے بولی۔ وہ شخص آج پھر آیا تھا۔ کون شخص؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن میں نے کل رات کو اس کو باغ میں چھپ چھپ کر چلتے دیکھا تھا۔ کل تو میں سمجھی تھی کہ شاید وہ کوئی راستہ بھولا ہوا راہگیر ہوگا، مگر
آج 6 بجے کے قریب وہ پھر دکھائی دیا تھا۔ اچھا، سبیتا دیوی سوچ کر بولی، وہ شاید ہماری مرغیوں کی طاق میں ہے، میں صبح ہی تھانے کے دیوان سے کہوں گی۔ سبیتا دیوی نے یہ کہہ کر اس کو اطمینان دلا دیا، لیکن خود الجھن میں پڑ گئی۔ آخر یہ کون پراسرار آدمی ان کی کوٹھی کے گرد کیوں منڈلاتا رہتا ہے؟ انہیں ان کی برادری والوں کی دھمکیاں اچھی طرح یاد تھیں، لیکن اتنے عرصے کے بعد ان کی طرف سے بھی کوئی خطرناک اقدامات کوئی خاص معنی نہ رکھتا تھا۔ اس قسم کی نہ جانے کتنی باتیں ان کے ذہن میں دوڑ رہی تھیں۔ آخر کار تھک ہار کر خود کو اس بات پر تسلی دی کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا چور ہوگا جس کو ہماری مرغی پسند آ گئی ہوگی، اس کو چرانے کے لیے آیا ہوگا۔ جیسے ہی گھڑی نے 10 بجائے، سبیتا دیوی اٹھ کر ڈاکٹر شوکت کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ملازمہ نے سبیتا دیوی کو کھانے پر اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بھی کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ لیٹنے ہی والی تھی کہ اس نے دروازے کو دھکے کے ساتھ بند ہوتے ہوئے سنا۔ اسے خیال ہوا کہ ڈاکٹر شوکت واپس آ گئے ہیں۔ وہ برآمدے میں باہر نکل آئی۔ باغ میں سبیتا دیوی کی رسیلی آواز سنائی دی۔ وہ کسی مرد سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے سننے لگی۔ وہ ابھی باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سبیتا دیوی بڑبڑاتی ہوئی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم؟ سبیتا دیوی بولی۔ ارے لڑکی، تو کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہے؟ اس سردی میں بغیر کمبل باہر نکل آئی۔ نہ جانے کیسی ہیں آج کل کی لڑکیاں۔ کون تھا؟ خادمہ نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی آدمی تو نہیں تھا؟ خادمہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں تھا، سردی بہت ہے، صبح بتاؤں گی۔ اچھا، اب جاؤ، سو جاؤ۔ دوسرے دن صبح 8 بجے جب ڈاکٹر شوکت واپس آیا تو اس نے ملازموں کو حد درجہ پریشانی کی حالت میں پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سبیتا دیوی خلاف معمول ابھی تک سو رہی ہیں، حالانکہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ صبح تقریباً 5 بجے اٹھ کر پوجا پاٹ کرتی تھی۔ ڈاکٹر شوکت کو بھی اس واقعے سے تشویش ہو گئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید رات میں زیادہ دیر جاگی ہوں گی۔ اس نے ملازموں کو اطمینان دلا کر ناشتہ لانے کو کہا۔ 9 بج گئے لیکن سبیتا دیوی نہ اٹھی۔ اب شوکت کی پریشانی حد درجہ زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ پٹکنا شروع کیا، لیکن بے سود، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ڈاکٹر شوکت نے دروازہ توڑوا دیا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ سبیتا دیوی سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں خنجر اس طرح پیوست تھا کہ صرف ایک دستہ نظر آ رہا تھا۔ بستر خون سے تر تھا۔ ڈاکٹر شوکت ایک مضبوط دل کا آدمی ہوتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش سا ہو گیا۔ ہوش آتے ہی وہ بچوں کی طرح سسکیاں لیتا ہوا زمین پر گر پڑا۔